الحمد لله الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا مثيل له ولا عديل له ولا ضد له ولا ند له ولا شبه له. ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي يقول يوم القيامة أمتي أمتي يوم لا يكون أحد إلا يقول نفسي نفسي. صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. وحيل بينهم وبين ما يشتهون. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. فعن أنس رضي الله تعالى عنه قال
إنكم لتعملون أعمالا يدق في أعينكم إن كنا نعدها من الموبقات. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم إياك ومحقرات من الذنوب فإن لها من الله طالبا. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. رہتا ہے ان کے پاس تو اغیار کا ہجوم، رہتا ہے ان کے پاس تو اغیار کا ہجوم، عہد قدیم یاد دلاؤں تو کس طرح. وہ گھر جو رنج و غم کے بگول ان کی زد میں ہو، اس گھر میں اب چراغ جلاؤں تو کس طرح. برادران اسلام، تقریریں ہوتی رہتی ہیں، لمبی لمبی تقریریں آپ سن چکے ہیں، ہم بھی سن چکے ہیں اور سنتے رہیں. لیکن سب سے اہم اور مقصود اعلیٰ عمل ہے. اگر انسان کے دل میں عمل کا جذبہ ہو اور اس میں عشق خدا مستور ہو اور محبت نبی علیہ السلام کا بدل اس میں موجود ہو، تو ایک بات بھی انسان کی نجات کے لیے اور انسان کی زندگی سنوارنے کے لیے مختصر سی تقریر بھی انسان کو انسان بنانے کے لیے کافی ہے. اور اگر دل میں جذبہ نہ ہو، آخرت کا خوف نہ ہو، آخرت کا یقین نہ ہو، اللہ اور رسول کی محبت نہ ہو، یا کام ہو تو لمبی لمبی تقریریں بھی سن لیں، اس سے کوئی زیادہ فائدہ حاصل نہیں ہو سکتا. دعا کریں کہ اللہ جل جلالہ ہمارے دلوں کو اپنی طرف پھیر دے اور ہمیں نیک عمل کی توفیق بخشے، اور ہماری زندگی صحابہ والی زندگی بن جائے، بزرگوں اور اسلاف والی زندگی بن جائے. اگر اس طرح ہمارے دل بن جائے، ہمارے دل میں اللہ اور رسول کی محبت ہو، تو ایک مختصر سا جملہ بھی انسان کو بڑے عابد بنانے کے لیے کافی ہے. ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ اوعظنی واوجزنی. قال صل كأنها آخر صلاتك وفي رواية صل كأنك مودعها. صحابی آتے ہیں، عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ مجھے نصیحت فرما، کوئی وعظ کی بات بتلا دیجئے، مگر لمبی بات نہ ہو، مختصر سی بات ہو، مختصر سی بات ہو، مختصر سا وعظ ہو.
سید کونین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اعطیت جوامع الکلم، اللہ جل جلالہ نے مجھے جامع فصاحت نصیب فرمائی ہے۔ حضور فرماتے ہیں میری ایک بات مختصر سی بات ہوتی ہے لیکن اس کا مضمون اور اس کا مطلب نہایت کثیر ہوتا ہے، مطلب اور مضمون معنی کے لحاظ سے نہایت وسیع ہوتا ہے۔ ذرا آپ خود سوچ لیں کہ آپ کے پاس کوئی آئے اور پوچھے کہ مختصر سوال ہو تو آپ کیا جواب دیں گے؟ آئیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا جواب دیتے ہیں، کس طرح وعظ فرماتے ہیں صلی کأنہا آخر صلاتک، صلی کأنہا آخر صلاتک، وفی روایت صلی کأنک مودعها۔ حضور فرماتے ہیں صلی کأنہا آخر صلاتکم، مختصر سوال مختصر سی نصیحت یہ ہے اے میرے صحابی، ہر نماز پڑھا کر اور ہر نماز پڑھتے وقت یہ خیال رکھیے میری زندگی کی آخری نماز ہے، پتہ نہیں کہ دوسری نماز تک میں زندہ ہوں گا یا موت آ جائے گی۔ بس اس جذبے کی نماز پڑھ کے یہ تیری زندگی کی آخری نماز ہے۔ جس شخص کو یہ حکم ہو جائے کہ اس وقت ظہر کی نماز تیری آخری نماز ہے، حاضر سے پہلے تجھے قبر میں ڈال دیا جائے گا، دوستو ذرا اپنے ہاتھ پر نظر ڈال دے، وہ کس سوز جذبے سے، کس طرف اور خدا سے، کس آہ و بکا سے پڑھے گا سبحان الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ جب وہ اس جذبے سے کہ یہ اس کی آخری نماز پڑھے گا، اس کی پوری توجہ اللہ کی طرف ہوگی، آخرت کی طرف ہوگی، اسے نہ بچے یاد آئیں گے، اسے نہ بیوی یاد آئے گی، نہ اسے بہنیں یاد آئیں گی، اس کے پاس بہنیں بھی پھرتی رہے، اس کے پاس بچے بھی شور لگاتے رہے، مگر اسے سوائے اللہ، سوائے آخرت، سوائے کل صراط کے اور کچھ یاد نہیں ہو۔ طوفان نوح لانے سے اے چشم فائدہ، طوفان نوح لانے سے اے چشم فائدہ، دو اشک بھی بہت ہیں اگر کچھ اثر کرے، اگر خوف سے اور خوب تڑپ اور سوز گداز سے چند آنسو بھی بہ جائے تو انسان کی زندگی کے لیے کافی ہے، اور غفلت سے انسان عمر بھر جو ہے کام کرتا رہے اس کا اتنا اجر ثواب نہیں مل سکتا۔ بزرگوں کی زندگی اس طرح گزرتی تھی، وہ تجارت بھی کرتے تھے مگر یہ خیال ہوتا تھا کہ اصل مقصد آخرت ہے۔ جو شخص اس جذبے سے نماز پڑھے کہ یہ اس کی آخری نماز ہے، اندازہ کرے کہ وہ کس سوز و تڑپ سے نماز پڑھے گا۔ بزرگان دین کی نماز اس طرح ہوتی تھی، ہمارا آپ کے لیے قصے اور داستانیں معلوم ہو رہی ہیں مگر صحابہ اور بزرگوں کی نماز اس طرح ہوتی تھی۔ صدیق اکبر کے بارے میں آتا ہے کان اذا صلی یرا عمودا فیجلس ویاتی الطیر ویجسم علیہ وهو لا یشعر۔ فرماتے ہیں روایات میں کہ جب صدیق اکبر نماز کی نیت باندھ لیتے گھر میں یا کسی اور مقام پر نوافل کی تو یوں نماز کی طرح متوجہ ہوتے کو کیا تمام دنیا سے کٹ گئے ہیں اور ستون نظر آتے تھے، پرندے آتے اور اس پر بیٹھ جاتے تھے، اس کو خیال کرتے تھے کہ یہ درخت ہے یا درخت کا تنا ہے۔ صحابہ کی نماز یوں ہوتی تھی۔ آج ہم نمازوں سے غافل ہیں، دین سے غافل ہیں۔ عبداللہ ابن زبیر جو عظیم صحابی ہیں اور حرمین کے اور یمن کے کوفہ بصرہ عراق کے خلیفہ تھے، مسلمانوں کے سربراہ تھے،
بعد میں حجاج نے انہیں قتل کر دیا. اب بھی اس وقت بھی اس کا سر مکہ مکرمہ میں بیت المعلات میں جنت المعلات میں مدفون. سر الگ ہے، جثہ الگ ہے. یہ مسلمانوں کے سربراہ اور خلیفہ تھے جسے ہر قسم کی قوت حاصل تھی. حرمین کے خلیفہ تھے مگر نماز کس طرح پڑھتے تھے. ایک شخص کہہ رہا ہے کہ مکہ مکرمہ میں بیت اللہ کے سامنے عبداللہ ابن زبیر مسلمانوں کے اس خلیفہ نے عشاء کی نماز کے بعد نوافل کی نیت باندھ دی. وہ شخص کہہ رہا ہے میرا کچھ کام تھا، میں بیٹھا رہا انتظار کر رہا. انہوں نے سورۃ بقرہ پہلی رکعت میں شروع کر دی. خیال کیا، میرا خیال ہوا راوی کہتا ہے کہ سورۃ بقرہ آدھی یا اس کا کچھ حصہ پڑھ کر رکوع کر لے گا، مگر حضرت پڑھتے جا رہے ہیں یہاں تک کہ سورۃ بقرہ ختم ہونے کو ہوئی. وہ کہتے ہیں میرا خیال ہوا کہ سورۃ بقرہ جو تقریباً 2.5 پارے ہے ختم کر کے رکوع کر لے گا. سورۃ بقرہ اس نے ختم کی، آل عمران شروع کر دی. میرا خیال ہوا کہ آل عمران ختم کر کے پھر دوسرے رکوع کر لے گا. اس نے وہ ختم کر کے سورۃ نساء رکوع کر دی. یہاں تک کہ اس نے کئی پارے پڑھ لیے، 10 پارے ایک ہی رکعت میں. اور پھر کتنا طویل رکوع کیا، کتنا طویل اس نے سجدہ کیا، اور اس کے بعد دوسری رکعت بھی اس طرح طویل تھی. اور ہر آیت پر یا چند آیات کے بعد وہ بکا کی آیتیں جب آتی تھی چیخیں مار مار کر روتی تھی. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے 40 حج کی. آخری حج میں بیت اللہ شریف کے حاجب سے چابی مانگ کر اس کے اندر تشریف لے گئے اور 2 رکعت نفل کی نیت باندھ لی. ایک ہی رکعت میں انہوں نے 15 پارے پڑھ لیے. پھر سجدہ کر کے سر اٹھایا اور دوسری رکعت میں بقیہ 15 پارے پڑھ لیے. پھر 2 رکعت میں ایک رات میں سارا قرآن مجید پڑھ لیا. عبداللہ ابن زبیر جس کا ذکر ابھی میں نے کیا، اس کی نماز عجیب نماز ہوتی تھی. کاش کی ایسی نماز کی ایک جھلک ہمیں اور آپ کو کبھی نصیب ہو جائے. وہ جب نماز کی نیت باندھ لیتے تھے اسے کسی چیز کا پتہ نہیں چلتا تھا. ساتھی وغیرہ آپس میں لوگ شور کرتے تھے، باتیں ہوتی تھی. وہ فرماتے تھے کہ میں نماز کی نیت باندھتا ہوں، اب شور نہ کرو، تھوڑی دیر کے بعد میں نماز پڑھوں گا، پھر جو جی میں آئے شور کرو یا نعرے لگاتے رہو، مجھے کوئی پتہ نہیں ہوگا تمہارے شور کا. چنانچہ ایسا ہی ہوتا تھا. نماز کی نیت باندھ لیتے تھے، اسے کسی چیز کسی آواز کا پتہ نہیں چلتا تھا، شور کا کوئی پتہ نہیں چلتا تھا. ایک بار گھر میں نوافل پڑھ رہے تھے، گھر میں آگ لگ گئی. خلیفہ کے گھر میں آگ لگ گئی. لوگ دھڑا دھڑا آئے، پانی ڈال رہے ہیں، شور ہو رہا ہے، ادھر جاؤ، یہ کرو یہ کرو. اور پھر آگ لوگوں نے بجھائی. کتنا شور اور ہنگامہ برپا ہوا ہوگا. عبداللہ ابن زبیر ایک کونے میں نماز پڑھ رہے ہیں، اسے کوئی پتہ نہیں ہے. سلام پھیرنے کے بعد آگ تو بجھ چکی تھی، بعض لوگ کھڑے تھے. فرمایا یہ کیا ہو گیا، کدھر آئے تھے، کیا کام تھا تمہارا؟ لوگوں نے کہا حضرت آپ کے گھر میں آگ لگ گئی تھی، آپ کو پتہ نہیں چلا. فرمایا واللہ مجھے کوئی پتہ نہیں.